नाप्रस्थ अन्यताएं नॉवेल किस्त नंबर 33। नाश्ते पर सबके सवाए सोहा और बदर के। ताई जान की बेचैनी इतनी थी कि उन्हें बैठने ही नहीं दे रही थी। वो कभी इधर पहलू बदलती तो कभी उधर। ताई जान ये सब महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी के जज्बात को अहमियत नहीं दी थी। आज नाश्ता सरवत और नजमा ने बनाया था। सास भी आहिस्ते से निकल के आ गई थी माँ के सास में कि अगर वो ना आए तो ये लोग उसकी माँ को कामों पर लगा देंगे। लेकिन ताई जान उसे देखती ही उखड़ गई। क्या आई है तू महारानी? जब तेरे शौहर ने हुक्म दे दिया है कि तू काम नहीं करेगी तो अपने कदमों को मेरे किचन से दूर रख और बुला ले वो कुक को। आया बड़ा। वो भड़की सास शर्मिंदा हुई। मैं कर देती हूँ ताई जान, ऐसी कोई बात नहीं, वो बोली, जबकि उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बाहर कर दिया। और सास अभी कुछ बोलती ही कि वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मेरी बच्ची को अलग कर दिया, इस गरीब के हवाले कर दिया। मर जाती वो मनहूस इसके साथ तो बेहतर था। मेरी बच्ची का कसूर ही क्या है? वो बोलने लगी। ताईजान अरहम से कारोबार की बातें करने लगे, लेकिन यानी उनकी बात को ज़रा भी अहमियत नहीं दी। और अभी सब अपनी अपनी जगह पर मसरूफ थे कि पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। पुलिस की वर्दी में मौजूद वो SHO नौजवान ने एक नज़र चारों सिम दौड़ाई और सास के वक्त चेहरे को भी देखा, जो जिंदगी में पहली बार अपने घर पर पुलिस को देख रही थी। उमर ख़याम के वालिद कौन है? सबसे पहला सवाल। आगे बढ़कर एक सिपाही ने यही कहा। यही किया। जबकि वह SHO घर का जायज़ा ले रहा था, इशफाक साहब हैरानगी से उठे। उनका कभी अपनी ज़िंदगी में पुलिस से आमना सामना नहीं हुआ था। इशफाक साहब को उठा और फीका बेरंग चेहरा देखकर वह SHO आगे बढ़ा। तुम्हारा हुलिया तो बता रहा है कि मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ में शामिल हो और बेटा तुम्हारा चोरियां करता फिर रहा है। वो घूर कर बोला। वहाँ सब दंग रह गए। इशफाक साहब ने अरहम की तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं किया, वो एकदम बोला, और सबको पता था उमर ख़याम का नाम लिया है उन्होंने। सास मुंह पर हाथ रख गई। बुलाओ से, वो भड़का। जबकि इशफाक साहब का चेहरा बिल्कुल फीका हो गया। बाहर से मोहल्ले वालों की चहमगोइयाँ बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी। मौलवी साहब के घर पुलिस आई है। मौलवी साहब के बेटे ने चोरी की है। ये मौलवी साहब का बेटा चोर निकला, शराबी निकला। कैसी तरबियत है इनकी। मौलवी साहब ने तो सब पर हाथ फेर दिया। बाहर से मजाक, हंसी, अफसोस, हैरानगी, हर किस्म के तासुर की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी, जिस पर उनका चेहरा सुर्ख हो गया। कहाँ है उमर ख़याम? वो पुलिस वाला बोला। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास बहुत कुछ है, उसे चोरी की ज़रूरत नहीं। इशफाक साहब ने हमायत ली। मौलाना साहब ज़्यादा ज़ुबान चलाए तो थाने के अंदर की सैर करा दूंगा। चोरी की है उसने, वो भी बैंक में। तो ज़्यादा मेरा मीटर ख़राब ना करो। उससे बुलाओ, वरना इस घर की एक एक चीज़ टूटेगी अगर तलाशी ली हमने तो। वह भड़क कर बोला। ए मनहूस, खड़ी क्यों है? बुला कर ला अपने उस शराबी चोर को। दफ़ा हो मुँह लेकर, आंखें फाड़ी खड़ी है, पर्दे का तो एहसास नहीं। ताईजान सास पर चीखी, जिसका वजूद बर्फ़ का हो गया था। उमर ने चोरी? ये बात कितनी अजीब है। वो शख्स जिसके अकाउंट्स भरे रहे हैं, वो चोरी करेगा? बीबी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। एक एहलकार चीखा उस पर, और उसके कदमों में एकदम फुर्ती भर गई। वो तेज़ी से ऊपर भागी, और उमर जो सुकून से सो रहा था, ख्वाब कर कोश के मज़े ले रहा था, सास के काम पे हाथों ने उसे झंझोड़ दिया। उमर, उसका लहजा कांप गया, आंखें भर गईं। उमर, पुलिस आई है। उमर ख़याम ने झटके से सर उठाया। लबों की तराश में मुस्कुराहट थी। हाँ तो रोने की क्या बात है? वो जल्दी से बिल्कुल लापरवाही से उठा, जैसे उसे इस बेइज्जती से फ़र्क नहीं पड़ता हो। उल्टा सुकून सा भरा हो। वो वॉशरूम में गया, फ्रेश हुआ, अपने कपड़े चेंज किए और बन ठन कर वो नीचे चला गया। सास उसके काबिल अतीत सुकून को बस देख रही थी। उस शौक कर देने में किसी को भी माहिर था, जैसे इस वक्त घर का हर दूसरा फर्ज शौक था। वो नीचे आया तो उसका ठाट बाट सबने देखे थे।
اس نے باپ کی جانب دیکھا جس کا پھیکا چہرہ گواہ تھا کہ بے عزتی کے احساس نے اس خودغرض شخص لالچی شخص کے بنیادی ارادے تھی محلے میں ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہوں۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ بدر بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جسے بات سمجھ سے باہر ہو۔ ہاں بھائی شہزادے چوری کر کے بھی شہزادوں کی طرح آیا، تھانے چلتے ساری ہیروگیری نکالتا ہوں۔ ایسا جو اسے دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کا گریبان جھگڑا۔ اب تک جو اس کے چہرے پہ مسکان تھی لمحوں میں غائب ہوئی اور اس نے ایسا چھو کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنا گریبان چھڑایا۔ ساتھ چل رہا ہوں اتنا کافی ہے، ورنہ عمر خیام اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو یہیں کھڑے کھڑے تمہیں ایکسپل کرا سکتا ہے۔ تو سچو صاحب وردی میں رہو، ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ مسکرا کر اس کی بے عزتی کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے حلیے شکل و صورت سے وہ پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ رکا کچھ لمحے، اپنا کانفیڈنس بڑھا گیا اور پھر چلایا، لے کے چلو اسے، اس کی چمڑی سرخ کرتا ہوں۔ وہ بولا جبکہ عمر بنا کسی تردید کے کاغذ لگائے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا تھا، وہ عین اس کے پیچھے کھڑی تھی اور آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند بہہ رہے تھے۔ عمر نے جیسے ہی دہلیز پار کی وہ کسی کچی ڈال کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ وہ جو سکون اطمینان اس کے چہرے پہ تھا، وہ جو لاپرواہی تھی، وہ جو بے نیازی تھی، باپ کو بے عزت کر کے جو سکون ملا تھا لمحوں میں ہوا ہوا اور عمر کی بے چینی عروج پہ پہنچ گئی۔ وہ بوڑھا پیچھے جانا چاہتا تھا، وہ بیچم بیچ پڑی تھی، اسے کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ان پولیس اہلکاروں کو ہٹانا چاہتا تھا لیکن وہاں بہت لوگ تھے محلے والے۔ پولیس اہلکار نے اسے گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ جب تک عمر نے اسے دیکھا ساس کو کسی نے چھوا نہیں تھا، جبکہ معلوم نہیں بدر کو یا اس کی ماں کو دکھائی کیوں نہیں دیا، اور اسے پولیس ڈالی میں لے گئی تو اس کی پرسکون روح کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ وہ پولیس اہلکار بھی حیران ہو گئے، اب کس چیز نے اس کو بے چین کر دیا تھا، جبکہ نکلا تو ایسے تھا جیسے سب جان بوجھ کر کیا ہو۔ لیکن عمر خیام نے یہ نہیں سوچا ایک معصوم سا وجود اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس بات کا احساس شدت سے اٹھا تھا اس کے اندر، جبکہ دوسری طرف تائی کا وہ ویلا دیکھنے لائق تھا اور ہم نے لوگوں کو گھر سے نکالا۔ مولوی صاحب کچھ تو تربیت کی ہوتی، محلے کے نوجوان نسل نئی نسل کیا سیکھے گی؟ انہیں مولانا کی گدی سے ہٹا دینا چاہیے، بہتر یہی ہوگا۔ دیکھو ذرا وہ مومنانہ کرتوت کافرانہ والا حال ہو گیا ان کا، تو اولاد کی تربیت تو کر نہ سکے، مسجد میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں لمبے چوڑے۔ اتنی چیمہ گوئیاں تھیں جنہوں نے ان کا زلزلہ مزید بڑھا دیا۔ اٹھاؤ اسے اور نکالو اس کی بیوی کو گھر سے، وہ دھاڑے۔ ساز بدر پلٹا اور بہن کو بے ہوش دیکھ کر تڑپ کر اس تک پہنچا۔ امی نجمہ بھی جو کچن کے دروازے میں پتھر کی بنی کھڑی تھی ہوش میں آئی اور بیٹی کی سمت بھاگی۔ پانی ڈالا مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ میں کال کرتا ہوں ڈاکٹر کو، بدر نے فون گھمایا۔ بت کی طرح کیوں کھڑی ہو، جاؤ دیکھو میری بہن کو۔ سہا کو لگے ہاتھ جھاڑ دیا۔ یہاں مقصد اسے جھاڑنا نہیں تھا، صرف دایا کو جتانا تھا کہ اگر اس کی بہن کا شوہر بے غیرت ہے تو بھائی بھی زندہ ہے، کوئی اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا، اور یہ ساری چین بنانے والے اور اس چین میں خود پھنسنے والے تائی جان خود ہی تھے۔ سب اچانک ہی رک گئے۔ سوہا اکڑ کے کھڑی رہی، وہ ساس سے اتنی نفرت کرتی تھی جتنا اس سے ہو سکتا تھا۔ بدر نے ڈاکٹر کو کال کی اور دوبارہ بہن کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بدر؟ نجمہ رو دی۔ جی یہی سوال ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ داماد ہے تو تمہارا ہی، اٹھا شرابی الگ شرابی جواری الگ، کسی روز زنا کر کے پہنچا ہے، تم دیکھ لینا۔ تائی جان کے تانوں نے انہیں جینے نہیں دینا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہے جو ایسے شخص سے میری بہن کو بیاہ دیا۔ بدر دھاڑا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تائی جان غصے سے پنکھاڑتے ہوئے اندر چلے گئے۔ جب عیاشیاں کرے اس کے مال پر، تب دونوں ماں بیٹے کی ہنسی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔
शराब भी तो था ही, अच्छा हुआ तुम्हारी बेटी के साथ। चुप कराओ अपनी माँ को। बदर सोहा की जानिब देखता उंगली उठाकर बोला, जैसे कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं होगा। सुहा ने माँ को देखा और दूसरे कमरे में ले गई। सास का चेकअप करके डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी। शदीद सदमे, किसी चीज़ का सदमा अचानक मिलने पर ऐसा हो जाता है, तो आप लोग इन्हें रेस्ट करने दें और परेशानी से दूर रखें। डॉक्टर कहकर दवाइयाँ देकर चला गया और नजमा बेटी को सीने में भींचे रोती रह गई। बदर भी मुठियाँ भींचे खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उमर का जाकर सर फाड़ दे। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत अपने गले में डालकर उसे क्या मिला? पाप को नीचा दिखाने के लिए खुद को गिराने की जरूरत क्या थी? बदर समझ गया था सारा मामला, लेकिन ये तरीका उसे बेहद फजूल लगा था। उल्टा बेइज्जती का अंबार पर पड़ा था। अम्मी आप मेरे कमरे में जाएं, सास को कुछ खिलाएं, ये कुछ देर तक होश में आ जाएगी। मैं ज़रा देखता हूँ आगे की कार्रवाई, वो कहकर बाहर निकल गया। हालांकि इतनी बड़ी खबर नहीं थी, क्योंकि उमर ख़याम कोई सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन फिर भी जब बंदा अपनी खबर बनवाने निकल पड़े तो आग की तरह दुनिया में फैल सकती है। आज सुबह ही गिरफ्तारी हुई थी उसकी, और आज सुबह के ही अखबार में बड़ा बड़ा उसका नाम और तस्वीर दर्ज थी। नौजवान नस्ल की शराह पर चल पड़ी उन्वान के साथ उसकी मुस्कुराती तस्वीर और लोगों का हजूम वाकई उसे बहुत बड़ा कोई स्टार बना गए थे। ये खबर सबके लिए अहम नहीं हो सकती थी तब तक जब तक वो अखबार पर एक परेशान हाल मर्द, औरत, बच्चा या नौजवान को देखकर ये सोचते कि आज के हाकिम में बेरोज़गारी ने हमारी नस्ल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अफसोस करने की बजाय दुनिया हैरान ज़रूर थी। पहला चोर था जिसके मुस्कुराते चेहरे ने सबको मुतवज्जा कर लिया, और उसकी शख्सियत इस बात की गवाह खुद ब खुद बन गई कि किसी गलत गलत इल्ज़ाम में फंस गया, या फिर किसी बड़ी पार्टी की औलाद लग रही है जिसने जानबूझकर ये सब किया। वह खुद ब खुद एक क्लियर होता चला गया, लेकिन अखबार उसके हाथ में सख्त रह गया। जब उसने उमर की तस्वीर देखी और सर थाम गया, एकदम उठा और मोबाइल निकाला। उसको कॉल की, लेकिन बेल जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। उसने अपने पीए को फौरन उस थाने तक पहुंचने का हुक्म दिया था। ये क्या बचपना है उमर, शाहनवाज के माथे पे बल से पड़े और बार बार अखबार को देखता वो नफ़ी इशारे लाने लगा। मैंने कहा है फौरन पहुंचो, एक लम्हा भी वहाँ ना रहे वो। जी सर, बस अभी, उसके पीए ने कहा, और शाहनवाज ने उसे ऑर्डर दिए कि वहाँ पहुँचते ही उमर से उसकी बात करवाई जाए। हेलो, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। सलाखों के पीछे से उसकी ये तीसरी फरमाइश थी। तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, जो पुलिस को अपना ससुराल समझ ली है? पुलिस वाला चिल्लाया। अब तो कुछ खाने को दे दो ना। 5,000 का नोट खटक से उसकी हथेली पे सजा दिया। इधर उधर देखने लगा। एसएचओ साहब आगे तो लो, आगे। उसने पैसे जेब में रख लिया, मगर काम नहीं बन सका। और एसएचओ को देखा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। उसके अलावा मुझे मेरा मोबाइल दो, मुझे ज़रूरी काम करना है। वो जानता था बदर ने उसे देख लिया होगा, लेकिन उसके दिल में फिक्र थी, तभी वो बाजिद था। नहीं, मैं नवाब दादा के लिए लड़कों का भी इंतज़ाम करा दूँ। तंजिया नज़रों से एसएचओ ने उसे देखा। नहीं, फ़िलहाल नहीं, रात में ये इंजॉयमेंट कर चुका हूँ। पाँव दबा के जब एसएचओ ने उसे घूरा। बिला वजह मेहनत लगा रहे हो मुझे घूरने में, वक्त ज़ाया, इससे बेहतर है कोई अच्छी सी चीज़, ऑमलेट और कॉफ़ी बनवा दो। वो सुकून से बोला। इसकी एसएचओ उसकी हरकतों से आज ही ज़्यादा गुस्से से उसके सिर पड़ा कि उस हवलदार ने उसे रोक दिया। सर जी, कोई पहुंची हुई शय है ये, वाइसगी से उसके कान में बोला। उसने भी सर हिलाया।
اتنا اترانا کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا ہے اس کی بے لمحوں میں ہو جاتی، لیکن ایسے جو مسکرا دیا۔ آج ہفتہ تھا اور سرکاری کارروائی سوموار کو ہوتی، تو کم از کم وہ 2 راتیں اس کے پاس مہمان تھا۔ اس کی ایسے درخت لگاتا کہ یاد رکھتا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ ایک جانا مانا وکیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھانے میں داخل ہوئے۔ اس نے کاغذات پھینکے۔ بل تو ہو ہی نہیں سکتی وکیل صاحب، میں سچو مسکرایا۔ معلوم ہے لیکن پھر بھی بل چاہیے، انلیگل ہی صحیح۔ ناممکن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ تو تمہیں آگے سے فون پی اے کے پاس آنے والی کال نے وکیل کی بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ پی اے عمر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ایس ایچ او کے سامنے موبائل تھما دیا۔ وہ مسکرایا اور فون کال کان سے لگا لیا۔ وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ عمر سکون سے دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ تو اس کی طرف خاموشی تھی، آج سوال نہیں تھا۔ کیسے ہو شہزادے؟ ایسے بات کریں یار، تم نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ عمر خیام نے یہ حرکت کیوں کی؟ دوسری طرف سے سنجیدہ آواز ابھری۔ انہیں لگتا تھا میں ان کا اچھا بیٹا بن سکتا ہوں۔ انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں نے بس جواب دیا اور کچھ نہیں۔ بس سکون سے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو یار، ٹھیک ہے بدلہ کسی اور طرح بھی لیا جا سکتا تھا۔ اچھا سچ بتائیں، آپ کو کیسے پتا چلا وہ واقعی اس کے سامنے بچہ تھا؟ تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ شاہ نواز نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا ویسا وہ ہنسا۔ کوئی حال نہیں، بیل مل جائے گی، تم اپنے گھر جاؤ، آرام کرو۔ نہیں ملے گی جناب، ہفتہ ہے آج، ہنستے ہوئے وہ بولا۔ عمر، شاہ نواز نے دانت پیس لیے۔ پہلی بار مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ جانتا تھا اپنی ماں اور بہن کی طرح منہ بنا چکا ہوگا وہ بھی۔ ہاں، کیونکہ تم نے حرکت ایسے کی ہے، اتنی بھی بری نہیں، چوری ہی تو کی ہے۔ وہ شانے جھکا گیا۔ اور وہ چوری کا پیسہ کہاں ہے؟ شاہ نواز کے سوال پر وہ ہنسا۔ وہ تو میں نے بانٹ دیا، سوچا کچھ ثواب کما لوں۔ بہت اچھے طریقے سے ثواب کمایا ہے تم نے، تھینکس۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ شاہ نواز کا تو فرض تھا جیسے یہ سوال کرنا۔ ایک ریکویسٹ تھی۔ حکم کرو یار، ریکویسٹ تو تم تھوڑی کرو گے، ریکویسٹ تو میں کروں گا، آئندہ سے مت کرنا عمر۔ وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، مان لی آپ کی ریکویسٹ، اب میرا حکم سنیں۔ وہ بولا۔ ہاں بولو، شاہ نواز بولا۔ آپ آ سکتے ہیں؟ اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا اسے۔ شاہ نواز چند لمحے ٹھہر گیا۔ ضروری ہے؟ آپ نے کہا حکم کرو۔ شاہ نواز نے گہرا سانس بھر کے فون بند کر دیا۔ جواب نہیں دیا، لیکن عمر کی ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی۔ آج وہ اس شخص سے ملتا جو اس کی زندگی میں کیسے آیا، اسے خود خبر نہیں تھی۔ شاہ نواز تھانے میں داخل ہوا تو بیچ میں صرف 15 منٹ کا دورانیہ تھا۔ عمر پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ اس نے اسے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کا پی اے وکیل یہاں تک کہ سچ جو بھی کھڑا ہو گیا، سر آپ یوں آگے ہم کر لیتے ڈیل، وہ لوگ بولے، جبکہ شاہ نواز نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے بیل چاہیے۔ اس آواز پہ عمر جھٹکے سے مڑا اور اسے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ سر بیل ہی بیل ہے، لیکن کچھ قانونی کارروائی ہے۔ ہم عمر سر کو شفٹ کرا دیں گے، بہترین جگہ ہوگی، انہیں بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ تھانے میں ہے، اور سہولت ہوگی۔ یہاں ایس ایچ او بولا۔ ابھی تو تم ناشتہ دینے کو تیار نہیں تھے، عمر کے پنگے بھی ضروری تھے۔ جی سر، وہ تو بس منگا لیا، فکر کیسی؟ ویسے جو مسکرائے۔ شاہ نواز نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے ڈیٹیلز دو۔ وہ سیاست کی دنیا میں ایسا جھنڈا گاڑ رہا تھا کہ اسے پاکستان کا ہر شخص سہولت سے جانتا تھا۔ اس کی جانب بڑھا۔ شاہ نواز اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولو۔
اس نے حوالدار کو حکم دیا۔ نہیں ایسے ہی، عمر نے کہا، پہلی بار ملو گے ایسے ملو گے، جب آزاد ہو جاؤں گا پھر ملوں گا، تم آزاد ہو شہزادے۔ معلوم ہے، وہ مسکرا دیا۔ ایسے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ شاہنواز ہنس دیا۔ ہاں، یہاں اس کی بہن دیکھ لیتی تو حیران رہ جاتی، وہ شخص ہنستا بھی ہے۔ شاہنواز کو محسوس ہوا اس کی بہن کو ڈیل کرنا عمر کو ڈیل کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ بس یوں سمجھے کافی بڑی دنیا میں پہلی بار کسی اپنے کو دیکھا ہے، وہ بولا۔ شاہنواز کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ مسکرا دیا۔ لیکن یہ حرکت اچھی نہیں کی تم نے، وہ سنجیدہ ہوا۔ وہ شانوں جھکا کے لاپرواہی سے، مجھے علم تھا میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہوں گا، مگر دن چوز کرنے میں غلطی ہوگی۔ وہ ہنسا جبکہ شاہنواز بھی مسکرا دیا۔ خیر تم فکر مت کرو، صرف یہاں رہنا ایک فارمیلٹی تھی، تمہیں تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ میں کیا کروں گا؟ وہ منہ بنا گیا۔ شاہنواز ہنس دیا کھل کر۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم ہی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ ایک تو میں سیل میں نہیں رہوں گا، کوئی روم ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا ساس کو میرے پاس بھیج دیں۔ ساس کو میرے پاس پہنچا دیں۔ کون ساس؟ وہ چونکا۔ بیوی بھی میری، وہ سکون سے بولا۔ ابھی تم نے کہا دنیا میں تمہارا میں ہوں۔ وہ ویسے ہی اسے چھیڑنے کو بولا۔ ہاں تو اس کا میں ہوں۔ او، شاہنواز سری لا گیا۔ تو محبت بھی کرتے ہو کسی سے؟ آپ محبت نہیں، یوں سمجھے دوست ہے میری، بس نازک مزاج ہے، میری حرکتوں پر رونے لگ جاتی ہے۔ وہ مجبوری بتا گیا۔ شاہنواز کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ بہت ظالم لوگ ہو تم سب، محبت کسی سے نہیں کرتے، اپنے پیچھے لگا کر رکھتے ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اگلے الفاظ وہ دل ہی دل میں بول گیا۔ عمر نے اس کی جانب دیکھا۔ محبت دنیا کی سب سے بیکار شے ہے اور مجھے کسی سے نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس سب پہنچ جائے گا۔ اور وہ کیا نام بتایا؟ ساس؟ یار آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ اسے برا لگا۔ اچھا بھائی نہیں بولتا اب، اوکے ہو جائے گا، تم ٹینشن نہیں لو۔ ناشتہ؟ وہ فرمائشوں کا انبار لیے کھڑا تھا۔ اس نے حوالدار ناشتہ لینے کو کہا۔ میرا موبائل؟ وہ پھر بولا۔ شاہنواز نے خود موبائل نکال کر دیا۔ عمر سکون سے موبائل استعمال کرنے لگا۔ مجھے 10 منٹ کے اندر اندر اس ساری سچویشن چینج چاہیے، اس نے حکم دیا۔ بس سر، ابھی ہو جائے گی۔ اس نے اپنے پی اے کو باہر بلایا۔ ساز نامی کوئی لڑکی ہے اشفاق احمد کے گھر میں، عمر خیام کی بیوی، اسے عمر تک پہنچا دینا۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کے باہر نکل گیا۔ آج کافی خوشی محسوس ہوئی تھی، پھر دل میں ایک خیال سا آیا اور اس نے کال گھمائی۔ عزت چولہے پہ بیٹھی آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آسمان شفاف تھا لیکن اسلام آباد کی ٹھنڈ اور بھی دھند کافی حسین تھی۔ اس کا دل کرتا تھا وہ ان رستوں پر جائے جہاں سے آسمان بہت قریب ہو، باتوں کو وہ چھو سکے، لیکن ہر شخص کی قسمت اچھی نہیں ہوتی اور وہ انہیں بد قسمتی میں سے تھی۔ دادی جان بالکل چپ ہو گئی تھیں، اسے بہت برا لگا تھا۔ ہاں وہ تلخ کلامی کرتی تھی، اس کا دل بھی دکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا وہ چپ ہو جائیں۔ وہ ان سے بولی بھی تھی لیکن انہوں نے جواب نہ دیا تو وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ یہ سب شاہنواز کی وجہ سے ہوا تھا، بھلا کیا ضرورت تھی اسے اتنا اچھا بننے کی؟ اچانک ملازمہ اندر سے آئی اور اس نے بتایا کہ شاہنواز کا فون ہے اس کے لیے۔ شاہنواز تو ان مردوں میں سے تھا جو بیوی کو ایسی سہولیات دینے پر مانتے ہی نہیں تھے، پھر اس کے لیے باقاعدہ فون کا آنا انوکھا ہی تھا۔